کہ افغانستان کے مسئلے کا حل فریقین کا باہمی مذاکرات اور مذاکرات کے ذریعے سیاسی حل ہے، اور ایک سیاسی اور مستحکم افغانستان وہ پاکستان کو مطلوب ہے۔ پی ڈی ایم کے قائدین نے بڑی تفصیل کے ساتھ داخلہ اور خارجہ معاملات اور حالات کا جائزہ لیا اور اپنے خیالات و خدشات کا اظہار کیا۔ اس حوالے سے اجلاس سے مطالبہ کیا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر موجود اپوزیشن کو اس بارے میں اعتماد میں لیا جائے، کیونکہ پارلیمنٹ کا ایک بڑا حقیقی اور اہم حصہ ملک کو درپیش اس صورتحال سے آگاہ نہیں ہے، کیوں ان سے حقائق چھپائے جا رہے ہیں۔ اجلاس نے ملک میں بدترین مہنگائی کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ حکومت نے مہنگائی، بے روزگاری اور ظلم کے ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ عوام کا جینا دوبھر ہو چکا ہے۔ ظالمانہ ٹیکسوں اور آئی ایم ایف کے شرائط پوری کرنے کے لیے عوام کے وجود سے خون کا آخری قطرہ بھی نچوڑا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے اپنے اگلے اقدامات کا جو شیڈول دیا ہے، 21 اگست کو اسلام آباد میں اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوگا، جس میں کچھ تجاویز جو یہاں اجلاس میں پیش ہوئیں اس پر تمام پارٹیاں اپنے اپنی جماعتوں سے مشاورت کے بعد پھر اکٹھی ہوں گی، تاکہ اتفاق رائے کے ساتھ ان تمام تجاویز کو عملی شکل دی جا سکے۔ 28 اگست بروز ہفتہ کراچی میں سربراہی اجلاس ہوگا اور اسٹیئرنگ کمیٹی کے تجاویز پر اس میں غور بھی کیا جائے گا اور فیصلے بھی صادر کیے جائیں گے۔ 29 اگست بروز اتوار کراچی میں پی ڈی ایم کے زیر اہتمام عظیم الشان اور فقید المثال جلسہ عام منعقد کیا جائے گا۔ اس وقت ملک میں آئینی حکمرانی مفقود ہے اور آئینی ادارے عضو میں معطل بنا دیے گئے ہیں۔ اظہار رائے کا گلا گھونٹ دیا گیا ہے۔ میڈیا پر بدترین آمرانہ قدغنیں عائد ہیں۔ صحافیوں پر حملے ہو رہے ہیں۔ اس ساری صورتحال پر شدید تشویش ظاہر کی گئی اور ان اقدامات کا سخت الفاظ میں نوٹس لیا گیا اور مذمت کی گئی۔ پی ڈی ایم کے جو بنیادی مقاصد ہیں اس کے اس محور کو اب ہمیں یقینی بنانا ہوگا کہ تمام ادارے اپنی آئینی اور قانونی حدود میں رہتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں کما حق نبھائیں جو ان کے ذمہ قانون کے مطابق سپرد کی گئی ہیں، اور اپنے دائرۂ کار سے باہر انہیں اپنا کردار ختم کر دینا چاہیے، تاکہ ملک آئین کی پٹری پر دوبارہ چلنے کے قابل ہو سکے۔ حکومت نے جو یک طرفہ طور پر انتخابی اصلاحات کی بات کی ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے کسی مشین کی بھی بات کی ہے، اور سنا یہ ہے کہ یہ مشین دھاندلی کرنے کا سب سے آسان ترین طریقہ ہے۔ ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ یک طرفہ انتخابی اصلاحات یا اس حوالے سے اقدامات مسترد کیے جاتے ہیں۔ 2018 25 جولائی اور 2021 25 جولائی کشمیر کے الیکشن کے نتائج، یہ عام انتخابات کے نتائج کو پی ڈی ایم مسترد کر رہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عوام کو یہ حق حاصل ہے، اور یہ عوام ہی کا حق ہے کہ وہ اپنے نمائندے اپنی آزاد رائے سے چنیں۔ یہ حق کسی بھی بہانے عوام سے چھیننے نہیں دیں گے۔
ہم سمجھتے ہیں کہ ملک پر الیکشن چور سلیکٹڈ حکومت مسلط ہے، ان کی ہر قسم کی انتخابی اصلاحات اور قانون سازی کو ہم مسترد کرتے ہیں۔ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ نیب اور FIA سیاسی ادارے بن چکے ہیں اور اپنی آزاد اور غیر جانبدارانہ ساکھ قطعی طور پر کھو چکے ہیں اور صرف اپوزیشن کے خلاف انتقامی کارروائیوں کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ ہم اظہار رائے کی آئینی آزادی، میڈیا کے حقوق پر قدغنوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے صحافیوں پر FIA کے ذریعے مقدمات کو مسترد کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ تمام مقدمات واپس لیے جائیں اور میڈیا کو دبانے اور ان کی زبان بندی کی غنڈہ گردی بند کر دی جائے۔ اور آپ کو ایک خوشخبری دوں کہ جناب آفتاب خان شیرپاؤ کو PDM کا سینئر نائب صدر چن لیا گیا ہے۔ اجلاس نے فیصلہ کیا کہ PDM اپنی تمام تر توجہ اور توانائیاں ملک میں شفاف اور آزادانہ انتخابات منعقد کرانے پر مرکوز کرے۔ پنجاب میں لوکل گورنمنٹ کے نظام کو ختم کیا گیا، سپریم کورٹ نے اس کو بحال کیا، لیکن ابھی تک سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، جو واضح طور پر توہین عدالت اور قانون شکنی ہے۔ اجلاس نے جناب عثمان کاکڑ صاحب کی شہادت پر عقیدت کا اظہار کیا، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر حضرت مولانا عبدالرزاق سکندر صاحب کی وفات پر اظہار تعزیت کیا اور ان ہر دو رہنماؤں کے خاندانوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کی اور ان کے لیے دعا کی۔